سکینہ اے باد صبا جا کے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں یہیں اسی مٹی سے اٹھاؤں گا. پھر کہا کہ یہیں پہ بس ہمارے قبریں ہوں گی اور ہمارے مزار اس زمین پہ بنیں گے. امام نے یہی زمین خریدی 60,000 درہم میں. اور جب زمین خرید لی تو جو اس زمین کے وارث تھے بنی اسد والے امام انہوں نے کہا کہ یہ زمین کی رجسٹری کس کے نام ہوگی؟ مولا نے کہا یہ زمین تو میرے بیٹے اکبر کی جاگیر ہے, اس کی رجسٹری ہم شکل پیغمبر علی اکبر کے نام ہوگی. جب زمین حضرت علی اکبر کے نام ہو چکی, جاگیر علی اکبر بن گئی کربلا محلہ. جب وہ بیچ رہے تھے تو انہوں نے کہا نہ لیجئے فرزند زہرا, اس زمین پہ کسی نبی کو قرار نہیں آیا. کہا بس تم میرے ہاتھ بھیجو. دیکھو ایک عرش پہ عرش محلہ ہے, میں اس زمین کو چند دن بعد کربلا محلہ بنا دوں گا. اور جب زمین لی تو پھر ان کو واپس کر دی. کہا کہ پیسے بھی تمہارے اور زمین بھی تمہاری. کہا کہ ابھی تو آپ بڑی چاہ سے لے رہے تھے, اب کیوں واپس کر دی؟ کہا کہ بس ہمارا سفر اب یہاں تمام ہو جائے گا. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب زینب نے حضرت فضہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ. حضرت امام حسین بہن کے قریب آیا, کہا جلدی میں بلا رہی ہیں. کہا بھیا اس زمین سے جتنی جلدی ہو سکے نکلو. کہا زینب کیوں؟ کہا بھیا مجھے اس زمین پہ ہول آ رہی ہے. کہا زینب اب ہماری قبریں یہی بنیں گی, اب ہمارے مزار یہی بنیں گے. جب یہ زمین لے لی تو ان کو کہا اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں, لیکن چند شرطیں ہیں, اس سے درآمد کر لینا, یہ تمہاری ہے. لیکن دیکھو چند دن بعد ہمیں یہاں قتل کر دیں گے, کوئی ہمیں دفنانے والا نہیں ہوگا, کوئی کفنانے والا نہیں ہوگا. تو ان کے مردوں سے کہا کہ تم لوگ آنا, جب خوف چھٹ جائے تو ہمارے نبی کے نواسے کے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا. اور پھر کہا کہ دیکھو اس زمین پہ کبھی کھیتی باڑی نہیں کرنا. کہا مولا نہر کی زمین ہے, آباد زمین ہے, کیوں اس کو بنجر کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بنجر کرنا نہیں چاہتا, حسین ابن علی تو دنیا آباد کرنے آیا ہے. کہا پھر کیوں اس پہ کھیتی باڑی نہ کریں؟ کہا کوئی ہمیں سادہ طریقے سے قتل نہیں کرے گا. ارے نبی کی آل کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ تم ہل چلاؤ اور ہماری لاشوں کی بے حرمتی ہو. اور پھر یہ جو زمین دے رہے ہیں اس میں پیسے جو آئیں گے اس سے ہماری طرف سے اس کو مہمان رکھنا, اس کو کھانا کھلانا ہماری طرف سے, اسے پانی پلانا ہماری طرف سے. اور پھر ان کے عورتوں کو بلا کے اسی قسم کی وصیتیں کی. پھر کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو. جب ان کے بچے آئے تو کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ جس کا کلمہ تمہارے ماں باپ پڑھتے ہیں اس کا نواسا ہوں حسین ابن علی. کسی طرح مجھے نبی تمہاری طرح کندھوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. کبھی میں نبی کے دوست پہ سجدے پہ چلا جاتا تھا. بچے جب مانوس ہو گئے تو ایک بڑی حسرت یاد سے ایک مولا نے بچوں سے نصیحت کی, وصیت کی. کہا کہ بچوں دیکھو جب تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور کوئی نہ آیا ہمیں دفنانے کے لیے تو بچوں کھیلتے کھیلتے آنا اور اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں خاکے کربلا اٹھانا اور ہمارے بے گور و کفن لاشوں پہ ڈال دینا. میں پوچھتا
ہوں کوئی بنی اسد کا بڑا آیا, کوئی عورت آئی, کوئی بچہ آیا, جب کوئی نہیں آیا تو اس کربلا محلہ میں ایک آواز گونجی, اور وہ آواز تھی رسول کی دکھیاری مظلوم بیٹی فاطمہ زہرا کی. اور وہ آواز اب کسی انسان سے خطاب نہیں تھی, کسی بنی اسد کے بڑے سے خطاب نہیں تھی, نہ کسی بچے تھی. آواز گونجی اس کربلا میں لاشا کسی مظلوم کا بے گور و کفن ہے, ارے دفنانے کا ساما کرو اے خاک کے ذروں, اے تیز ہواؤں. کہتے کربلا میں آندھی نے اپنے آپ کو منظم کیا اور لال آندھی چلی, خاک کے ذرے, خاک کے کربلا, لاشا مظلوم پہ آ گئی. سکینہ